کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اخلاقی انقلاب نہ تلوار سے آیا نہ طاقت سے، بلکہ ایک اکیلے انسان کے کردار سے آیا۔ یہ کہانی ہے اسلام کے عروج کی، اندھیروں سے روشنی تک کے سفر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے کی دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کی سرزمین پر بت پرستی عام تھی، قبائلی جنگیں معمول تھیں، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی اور ہدایت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی اندھیرے میں مکہ کی سرزمین پر ایک نور نے جنم لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ آپ یتیم تھے، مگر اللہ کی خاص حفاظت میں تھے۔ سچ بولنا، امانت ادا کرنا اور اعلیٰ اخلاق آپ کی پہچان بن گئے۔ 40 برس کی عمر میں غار ہرا میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ فرشتے نے کہا، اقر پڑھو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ علم، شعور اور انقلاب کی ابتدا تھی۔ جب اسلام کی دعوت دی گئی تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ نے حق کو پہچان لیا اور کچھ نے مخالفت شروع کر دی۔ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، انہیں اذیت دی گئی، مگر ایمان کمزور نہ ہوا، کیونکہ یہ دین دلوں میں اتر چکا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو۔ یہ صرف شہر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جہاں مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بن گئے۔ دنیا نے پہلی بار عدل، مساوات اور انصاف کو عملی شکل میں دیکھا۔ اسلام نے جنگ نہیں سکھائی بلکہ دفاع سکھایا۔ بدر، احد اور خندق یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان تعداد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب نبی کریم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں سے نکالا گیا تھا، مگر انتقام نہیں لیا گیا، بلکہ فرمایا گیا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ، رحمت، معافی اور انسانیت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے انسانیت کو آخری پیغام دیا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ نبی دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اسلام زندہ رہا۔ چند دہائیوں میں یہ دین 3 براعظموں تک پھیل گیا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ کردار سے پھیلا، عدل سے پھیلا اور رحم سے پھیلا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیں تو دنیا ایک بار پھر امن کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا عروج، اندھیروں سے روشنی تک۔